کہ اگر رزق کی تنگی ختم ہو جائے تو بندے کی صحت بھی بننے لگ جاتی ہے۔ میرے پاس میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، عبداللہ بھائی رزق کی تنگی ہے، عبداللہ بھائی رزق کی تنگی ہے۔ بڑا لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیچارے روتے ہیں۔ تو آج سے رونا بند کیجیے۔ میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا، ایک ایسی صورت بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس سے آپ کے رزق کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحقیق میں یہ آتا ہے کہ جب رزق کی تنگی ہو، یعنی پیسوں کی کمی ہو، پیسہ نہ ہو، تو بندے کی صحت بھی گرنے لگتی ہے، اس کو جلدی بڑھاپا آنے لگتا ہے۔ آج ایسا دیکھا جائے تو ہم کسی کو اگر دیکھتے ہیں جس کی اچھی صحت ہے، بڑا کٹ شٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے، ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے، اس کا حلیہ اچھا ہوتا ہے، تو ہم لوگ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں یار پیسہ بندے کو کیسا بنا دیتا ہے۔ ہماری سب سے پہلے سوچ یہی جاتی ہے، اور آپ لوگ اس بات سے ایگری بھی کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی کی عمر 45 سال، ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ پریشان ہے، دوسری طرف وہی 45 سال کی عمر کا بندہ اگر کھڑا ہو جائے جو فائنینشلی بہت زیادہ اسٹیبل ہے، بہت زیادہ اچھا چل رہا ہے، اس کی زندگی میں معاملات اچھے چل رہے ہیں، تو جو 45 سال والا پیسے والا بندہ ہے، جو فائنینشلی بہت زیادہ پاور رکھتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ دوسرے بندے کے مقابلے میں اس کی صحت بہت اچھی ہوگی۔ وہ دیکھنے میں 35 سال کا لگ رہا ہوگا، اپنی عمر سے 10 12 سال 15 سال چھوٹا لگ رہا ہوگا، لیکن جو پریشان حال ہے، جس کو رزق کی تنگی ہے، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، آپ اسے بھی دیکھ لیجئے، وہ 45 سال کی عمر میں آپ کو 55 سال کا نظر آئے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم سب جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے بھی ہیں، لیکن پتہ کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی عمر سے چھوٹے بھی نظر آتے ہیں، اچھی صحت کے بھی مالک ہیں، بیمار بھی کم ہوتے ہیں، کبھی رونا دھونا نہیں ہوتا ان کا کہ یار پیسے نہیں ہیں، یار فائنینشلی کرائسس میں ہوں، یار نہیں، یار معاملات خراب چل رہے ہیں، ایسا رونا دھونا ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رونے دھونے سے زیادہ بلیو کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ وہ اپنی روح کو پرسکون کرتے ہیں، وہ کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں جس سے ان کی روح کو سکون ملتا ہے، یعنی ان کو خوشی ملتی ہے۔ وہ مینٹلی طور پر بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ان کی مینٹلی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، باڈی ہیلتھ بھی اگر دیکھا جائے بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے کھانے پینے کی روٹین بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے سونے کی روٹین بہت اچھی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ ایک ترتیب سے لے کے چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ اگر دیکھا جائے، نہ ہمارے سونے کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ کھانا پینے کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ زندگی گزارنے کے کچھ اصول جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، نہ ہماری روح کو سکون ملتا ہے، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ میری سیم ایج ہے، اس کی، اس بندے کی 45 سال کا میں بھی ہوں، یہ بھی 45 سال کا ہے، لیکن یہ 55 سال کا نظر نہیں آ رہا، میں 55 سال کا کیوں نظر آ رہا ہوں؟ یہ تو 32 35 سال کا نظر آ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم اسے کاپی نہیں کرتے۔ دیکھو، کامیاب لوگوں کو جب آپ کاپی کرنا شروع کرو گے تو کچھ ٹائم بعد آپ بھی، 6 مہینے بعد، سال بعد، آپ بھی ان کی طرح بننے لگ جاؤ گے۔ اور کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو ڈراتے ہیں، جو خوف دلاتے ہیں، جو ہر وقت تمہیں کہتے ہیں ابے یہ کام نہیں کرنا بھائی، اس سے لاس ہو جائے گا، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے پاس تو ویسے ہی پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسے بندوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ آپ اگر کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ واقعی، اگر آپ کسی نقصان دہ جگہ پر پیسہ لگانے والے، کسی ایسے بزنس میں پیسہ لگانے والے جس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہوگا، اور آپ اس کامیاب بندے سے جب مشورہ کریں گے وہ آپ کو منع کرے گا، جو زندگی میں کچھ پہلے سے بنا ہوا ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ منع کرے گا تو آپ کو ایک اتھینٹک رائے مل رہی ہوتی ہے، مشورہ مل رہا ہوتا ہے کہ یار واقعی نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو، جو آپ ہو، خود ہو، یعنی آپ ابھی کامیاب نہیں ہو، اور جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن وہ خود کامیاب نہیں ہے، وہ خود ایک ناکام زندگی گزار رہا ہے اور آپ کو مشورے دے رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہم نے جو بری طرح سے ناکام ہوتے ہیں لیکن مشورہ دینے میں سب سے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہوگا۔ تو بھائی ایسے لوگوں سے احتیاط کیجئے، کوشش کیجئے کہ کامیاب ترین لوگوں کے قریب جائیے، ان سے دوستی بڑھائیے، ان سے سیکھیے، تو زندگی آگے بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کامیاب لوگوں سے دوستی نہیں بنائیں گے اور اپنی روح کو سکون نہیں دیں گے تو آپ یہ یاد رکھیے گا، بیمار بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور وسوسے اور برے خیالات بھی آئیں گے، اور ہمیشہ
چاہے آپ 70 سال کے ہو جائے 80 سال کے ہو جائے، اسی طرح سے ناکام رہیں گے اور آخرکار دنیا سے سب کو جانا ہے، دنیا تو فانی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کامیاب لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی بڑھائیے اور اپنی روح کو سکون دیجیے۔ اب روح کو سکون کیسے ملتا ہے، باڈی کو سکون کیسے ملے گا، دماغ کو سکون کیسے ملے گا، یہ سب چیزیں پرسکون کیسے ہوں گی، یہ سوال بڑا معنی رکھتا ہے۔ سکون ہمیں جو ملے گا وہ اللہ کی عبادت کرنے میں ملے گا، اللہ کو راضی کرنے میں ملے گا۔ جب ہم اللہ کو سجدہ کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، جلد بازی نہ کیجیے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہو تو دنیا کو چھوڑ دیجیے، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ آپ لوگوں کو یہ باتیں میری درس لگ رہی ہوں گی کہ یار درس دے رہا عبداللہ بھائی، لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں۔ جب تمہاری باڈی، تمہارا دماغ پرسکون ہو جائے گا تو تمہارا دماغ آگے کام کرنے کے لیے مسلسل محنت کرتا بھی رہے گا۔ لیکن جب دماغ ہی تھکا ہوا ہو، اس وقت پہلے سے اتنا سارا برڈن رکھا ہوا ہو، تو اور کیا محنت کرے گا؟ تو اس بات کو سمجھیے، اپنی باڈی کو سب سے پہلے پرسکون بنا لیجیے، ایسا بنا لیجیے کہ عبادت کے بغیر مزہ نہ آئے، اللہ رب العزت کا نام لیے بغیر مزہ نہ آئے، استغفار کیے بغیر مزہ نہ آئے، درود شریف پڑھے بغیر مزہ نہ آئے، قرآن شریف پڑھے بغیر مزہ نہ آئے، ایسا بنا لیجیے۔ اس سے آپ کو روحانی سکون ملے گا، روحانی پاور ملے گی، پھر آپ 10 طریقے کے کام کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، دعا بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو وہ سورت، وہ دعا جو ہے نا بڑی پاورفل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورت الکوثر پڑھنی ہے، سب کو آتی ہوگی، بہت چھوٹی سورت ہے لیکن بڑی پاورفل ہے، بڑی پاورفل ہے۔ آپ اسے ہر نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر اور کس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بہت زیادہ تیزی سے چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ بالکل پاک صاف ہو کر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 129 مرتبہ پڑھی جائے تو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اور کسی کو نہ بتائیں کہ میں کس کام کے لیے پڑھ رہا ہوں، بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بے شمار فوائد دیکھنے کو ملتے ہیں، رزق بہت تیزی سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں فائدہ ہی ہوگا آپ کو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ تو سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھنا نہ بھولیے گا اگر آپ فائنینشلی کرائسس میں ہو، رزق کی تنگی ہے، پریشان ہو پیسوں کے لیے، بڑا فائدہ دے گی۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو پھر مغرب میں 129 مرتبہ مت پڑھیے گا، لیکن اگر آپ صرف مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں تو 129 مرتبہ پڑھ لیں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، لیکن اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ استغفار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔